الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بے شک جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے ان کے لیے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورہ بقرہ کی 5 آیتیں جن میں متقی لوگوں کی 5 صفتیں بیان کی گئی. ایک ایمان بالغیب کہ بن دیکھے ہوئے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، جنت و جہنم، میدان محشر، اسی طریقے سے وہ تمام چیزیں جو ہماری آنکھوں سے جن پر پردہ ہے ان کے اوپر ایمان لانا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے. دوسری جو صفت بیان کی گئی وہ ہے اقامت صلاۃ.
نماز کی اہمیت اتنی ہے شریعت کے اندر کہ شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ ہے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے ایک وقت کی بھی تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑتا ہے، بیٹھا ہوا ہے گھر میں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اب پڑھوں گا، جب پڑھوں گا، آج نہیں پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، ٹلا رہا ہے نماز کو، تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اب یہ ایمان سے نکل گیا، اب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، اب جو اولاد ہوگی وہ زنا میں شمار ہو۔ تو اقامت صلاۃ کی اتنی اہمیت ہے۔ آج دیکھیں امت مسلمہ نماز کے تعلق سے کہاں کھڑی ہے؟ عالیشان مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ایک ایک محلے میں دو دو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد کہاں ہے؟ کہلانے کو تو اہل اسلام کا محلہ ہے، مسلمان خوب رہتے ہیں، لیکن نمازوں کا حال کیا ہے؟ تو نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، ڈھانچہ ہے، بنیاد ہے، پلر، کالم۔ اگر کالم نہیں ہوگا تو عمارت گر جائے گی۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، مکمل دین اس کے قبضے میں ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ڈھانچے کو گرا دیا، اب اس کے پاس کوئی دین ہے ہی نہیں۔ یہ وعیدیں ہیں نماز کی۔ اس لیے دوسری صفت اقامت صلاۃ، اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان بالغیب کے بعد دوسری صفت جو مومنین کی ذکر کی گئی ہے وہ اقامت صلاۃ کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم اور بڑا رتبہ نماز کو حاصل ہے۔ تیسری صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی طاعت اللہ۔ اس میں ہر طریقے کا انفاق ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عام صدقات بھی ہیں، ہدایات بھی ہیں، آپ جو کچھ بھی خرچ کریں وہ، ایسا نہیں ہے کہ مالداری ہے، اب آدمی جو ہے مال آئے گا، مالداری آ گئی تو اب جو ہے سوچ رہا ہے کہ خرچ کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہے انفق، اس میں سے خرچ کرو، فلہ صدقۃ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی لیے اگر کسی مالدار کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو اس کا 1000 روپے خرچ کرنا، اور کسی غریب کے پاس 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 1 پیسہ خرچ کرنا، دونوں برابر۔ اللہ کے یہاں کس نے کتنے خرچ کیے یہ نہیں دیکھا جائے گا، عمل کی بنیاد اخلاص پر۔ یہ تیسری صفت تھی انفاق فی سبیل اللہ۔ چوتھی صفت جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ انبیاء سابقین پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو شریعت نازل ہوئی، ان تمام انبیاء کے ساتھ ان کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 کے قریب انبیاء بھیجے، تقریباً اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم و بیش تعداد ہے، مکمل یقینی تعداد کسی کے یہاں نہیں ہے، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں 313 رسول ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی تعداد کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 400 کتابوں کا ذکر کیا ہے، 4 تو یہ بڑی مشہور ہیں، باقی صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف الیاس، صحف یونس، صحف شیس، صحیفے نازل ہوئے ان کے پاس۔ صحیفے کہتے ہیں مکمل کتاب تو نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے کتابچے نازل ہوئے، تو اس طریقے سے 400 کتابیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔
جن میں سے 4 بنیادی کتابیں یہ ہیں: قرآن کریم، توریت، زبور، انجیل۔ اگر ان 400 میں سے کسی ایک نبی سے متعلق یا کسی ایک کتاب کے متعلق بھی ایمان گڑبڑ ہو گیا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اللہ نے اپنے خاص پیغمبروں پر ان کو نازل فرمایا ہے، یہ ایمان ہے۔ ان کی شریعت، ان کے مسائل اور ان کی کتابوں کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہے ان کو عمل میں لانا اور ان احکام کو اپنے اندر عمل کے لیے لازم پیدا کرنا، یا کسی کو حکم دینا کہ بھی تورات میں یہ حکم ہے تم کرو اس کو، یہ ضروری نہیں ہے، اس کا ماننا لازمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کریم نازل ہو گیا، شریعت قرآن کریم کے موافق گزاری جائے گی۔ سابقہ کتابیں حکموں کے سلسلے میں کل عدم ہے، نہیں ہے، حکم ان کا نہیں، ان پر ایمان لانا ہے کہ یہ چیز ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اس کو ماننا ضروری نہیں۔ یہ فرق ہے بنیادی ایمان لانے کا۔ بہت سارے لوگوں نے غلط مطلب یہ نکال لیا کہ جیسے قرآن کریم پر ایمان لانا، اس کے حکموں کو ماننا، اس کی اطاعت ضروری ہے، ایسے ہی تورات و انجیل کے اوپر ایمان لانا اور ان کے حکموں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ابھی چند 2 سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لیے بھی مسجد میں جو ہے نماز کے لیے عورتوں کو بھی اجازت دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا قرآن کریم کیا کہتا ہے، دیکھیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم جو ہے بیت المقدس کے اندر رہتی تھی، وہاں کی خادمہ تھی اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتی تھی، وہی نماز بھی پڑھتی تھی، یہ نماز بھی پڑھتی تھی۔ تو حضرت مریم کو دلیل میں پیش کیا انہوں نے۔ میں نے کہا حضرت مریم انبیاء سابقین کے جو ہے متبع تھی، ان کی پیروکار تھی۔ چنانچہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت نبی تھے، ان کی تابعہ شریعت تھی، ان کی شریعت میں اس وقت وہ حکم تھا کہ عورتیں مسجد میں آ کر عبادت کریں۔ پھر اولاً ہماری شریعت میں بھی یہ حکم موجود تھا کہ دور نبوی میں شروع کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی، لیکن بعد میں جب پردے، حجاب اور پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فساد آ جائے گا۔ وہ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، اس وقت فساد کا اندیشہ، فتنے کا اندیشہ ہوا، اب تو قدم قدم پر بلائیں اور فتنے ہیں، اپنے گھر کی عزت محفوظ نہیں ہے، تو یہ اندیشہ اس زمانے میں تو اور زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت مریم انبیاء سابقین کی پیروکار تھی، نبی تو نہیں تھی، اس لیے انہیں رضی اللہ عنہا کہا جائے گا۔ یہ غلطی لوگ یہاں کرتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کہتے ہیں، جب حضرت مریم نبی ہی نہیں ہے تو علیہ السلام کا کیا مقصد؟ حضرت مریم نبیہ نہیں ہے، ہاں صحابیہ ہیں اپنے نبی کے دور کی، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس لیے انہیں رضی اللہ عنہا کہا جائے گا، اللہ کی مقرر بندی تھی۔ یہ تصویر ضروری ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے موقعوں پر ہم یوں کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سابقہ شریعت ہمارے لیے لازمی نہیں ہے کہ ان کی شریعت میں کیا تھا، شریعت ہماری قرآن کریم کا دستور اور نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنا بہترین طریقہ کار چھوڑ کر سابقہ شریعت کو ہم دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ بات میں نے انہیں بتائی۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی حکم تورات یا انجیل کا ہو، وہ سب کے سب ہمارے لیے منسوخ ہو چکے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے لیکن ان کو ماننا نہیں ہے، ان حکموں کو نہ ان پر عمل کرنا ہے۔ کچھ احکام ہیں قرآن کریم میں جو سابقہ شریعت کے باقی رکھے گئے،
جیسے زنا کی سزا رجم کرنا، پتھر مارنا، کنکر مارنا، یہ توریت کے اندر بھی یہی حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی کو باقی رکھا۔ تو جو باقی ہے اس کو ماننا، اس کا حکم ماننا، اس کو اطاعت میں لانا یہ ضروری ہے۔ جو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو یہ ہے بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم، اور وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے یعنی وہ 399 کتابیں، ان کو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ تھوڑا سا واقعے کو رکے، واقعہ تفصیلی ہے، اس کا وقت آنے کے بعد بتا دوں گا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ کتابوں پر اس لیے ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی برگزیدہ بندے اللہ کے منتخب بندے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے ان کی ہدایت کے لیے، جیسے نبی آخر الزمان کو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ تو اللہ کے تمام انبیاء میں کسی بھی نبی کا انکار نہ ہو، اس لیے انبیاء سابقین اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن کا انہیں یقین ہو کہ یہ دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے یہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل کون پیش کرتا ہے یہ جانچنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دار العمل ہے، دار الجزاء آخرت ہے، اس کا یقین ہونا ضروری ہے۔ تو میری بات پچھلے ہفتے میں اسی پر لمبی ہو گئی تھی کہ در حقیقت ہمارے ایمان کا جو سودا ہو رہا ہے اس عقیدے کی کمزوری کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ہم یہ جو سوچ رہے ہیں کہ اتنے سال سے دنیا چل رہی ہے، پتہ نہیں آخرت کب آئے گی، اللہ کے سامنے کب پیش ہونا پڑے گا، اتنے لوگ جا رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں 50 سال گزر گئے، ان کا معاملہ کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ تو دیکھیں گے جو کرنا ہے جی بھر کر زندگی گزار لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جو کمزوری واقع ہوئی ہے یہ ایمان کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرا دے، یا جنت کے دروازے کھول دے، یا جہنم کی سختی کو بتا دے، تب بھی ہمارے ایمان کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، اتنا ایمان ہمارا مضبوط ہے۔ اور ہمارے ایمان کیسے ہے آج کی؟ اگر کوئی آفر پیش کر دیا تو ہم ڈاواں ڈول ہونے لگتے، بھائی اتنا دیں گے چلو آ جاؤ، اتنا لیں گے چلو یہ لے لو، ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے باہر۔ تو یہ ایمانی کی کمزوری ہے، حقیقت میں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ فکر آخرت پیدا کرے زندگی کے اندر۔ شاید میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر پل اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، دن کے اور رات کے تمام اعمال کو ایک کونے کے اندر گردن جھکا کر اپنے دل کے اندر جھانکے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کیا ہو رہا ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کہیں مجھ سے نافرمانی تو ہو نہیں رہی، کہیں اطاعت میں فرق تو نہیں آ گیا، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک ایک لمحے کا اپنے اندر جو ہے حساب پیدا کرے۔ جب محاسبہ ہو جائے گا تو پھر مراقبہ کرے۔ مراقبہ کیا کرے کہ یہ دنیا ہے، یہاں اتنی سی زندگی مختصر، جیسے فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا فرشتے میری روح قبض کرنے آئیں گے تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ جب روح قبض ہو جائے گی لوگ مجھے نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، پھر 4 کاندھوں پر لیا کر نماز جنازہ پڑھیں گے، قبر کے اندر اتاریں گے، پھر یہ دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آخرت میں میرا معاملہ چلے گا، میرے اعمال کیسے ہیں، اگر یہ اعمال جیسے میں ابھی کر رہا ہوں اگر ایسے ہی رہے تو قبر میں مجھے پھر اللہ کی طرف سے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر وہ سارا منظر دیکھے کہ اتنے بڑے بڑے بچھو، اتنے بڑے بڑے اژدہے کہ زمین پر اگر اپنی ایک پھن مار دیں تو زمین پر قیامت تک کے سبزہ نہ ہوں گے۔
ایسے زہریلے خطرناک جانور قبر کے اندر ہوں گے، فرشتے ایک گرز مار دے تو ساتوں زمین تک رستہ چلا جائے۔ یہ تصور اپنے مراقبے کے اندر کرے۔ پھر دیکھیں کہ سور پکا جا رہا ہے، میدان محشر کی طرف لوگ ننگے دوڑے بھاگے جا رہے ہیں، آواز لگانے والے آواز لگا رہے ہیں، فرشتے دوڑا رہے ہیں، ایک آگ ہے جو سب کو سمیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جا رہی ہے۔ پھر وہاں پر جو ہے جہنمیوں کا الگ گروہ ہوگا، متقیوں کا الگ گروہ ہوگا، مومنین کا الگ گروہ ہوگا۔ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور میرا نام اعمال یہ ہے کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے نام اعمال کہاں دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے خدا نخواستہ تو جہنم کی سختیوں کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ جب جہنم کی سختیوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گا تو پھر دنیا میں یہاں کیوں نافرمانیاں کیے جا رہا ہے؟ لہٰذا آپ کو سدھر جائے، یہ مراقبہ کرے روز۔ تو یہ جو مراقبہ ہے جو میں نے بتایا، یہ انسان کی آخرت کی فکر کو بنائے گا اور اس سے اعمال کے اندر درستگی ہوگی۔ جیسے کسی لوہے کی ٹیڑھی سی ایک چھڑی کو آگ پر تپایا جاتا ہے، پھر اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، تو یہ مراقبہ ہمارے لیے آگ پر تپانے کی طرح ہے جو ہمارے اعمال کو درست کرے گا۔ یہ 5 صفتیں ہیں اور ان 5 صفتوں ہی کی وجہ سے انسان مومن کامل بنے گا، متقی بنے گا، جو قیامت میں حضرت سعید بن جبیر کی روایت میں نے سنائی تھی کہ کہا جائے گا این المتقون، متقی کہاں ہے؟ اللہ اپنے جلوں میں اسے لے لیں گے، فیدخلون الجنۃ بغیر حساب، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کامیابی۔ دنیا کے اندر اگر اس طریقے کی صفت پیدا ہوگی تو انہیں مفلحون کہا جائے گا۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا کے اندر کتنا مال کمایا، کتنی اولادیں ہوئی، کتنے گھر بنائے، کتنی جائیداد بنائی، کتنے بزنس ہوئے، یہ کامیابی اصل نہیں ہے۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یہ ہے رضا اصل۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَمِنَ النَّارِ، اور ہم آپ سے آپ کی ناراضگی کو مول لینے والے اعمال اور جہنم کے عذاب سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ آپ کی ناراضگی نہیں چاہیے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو ان 5 صفتوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کی کسی ڈگری کے اندر، دنیا کی کسی مال کے اندر، دنیا کی کسی سرداری کے اندر جو ہے کامیابی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے سامنے آفر لے کر آئے تھے کہ یہ آپ کیوں بہتی باتیں کر رہے ہیں، انہ لمجنون، آپ پاگل ہیں کہ ہمارے بتوں کو ایسے کہہ رہے ہیں، اور ہم جو عبادت کر رہے ہیں آپ اس کی بہت زیادہ خلاف باتیں بولتے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ کیا آپ کو سرداری چاہیے؟ تو بولیے مکہ کا سردار ابھی آپ کو منٹوں میں بنا دیا جائے۔ آپ کو شہزادیاں چاہیے تو بتائیے ایک سے خوبصورت شہزادی آپ کے قدموں میں لا کر رکھی جائے۔ آپ کو اگر مال و دولت چاہیے تو بتائیے مکہ کے جو ہے ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں سونے کے ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، جو پیغام اس نے دیا ہے وہ تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہیں، استقامت پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اب یہ آیت کا تعلق کس سے ہے؟ 5 صفتیں بیان ہوئی، اس میں سے ایک صفت جو بیان ہوئی کہ ما قبل کی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا جائے۔ اس کے اندر یہود و نصارہ بھی شریک ہے اور مومنین بھی شریک ہے، اس لیے کہ مومنین تو ابھی ایمان لے کر آئے جو مشرکین تھے پہلے، لیکن جو اہل کتاب تھے وہ پہلے سے کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے تو وہ بھی ابھی ایمان لے کر آئے۔ تو اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ یہود سے ہے، اہل کتاب سے جو ابھی ایمان لے کر آئے، یہ تمام مومنین سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق مومن عرب اور اہل کتاب دونوں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل کتاب تھے ان کو اس لیے داخل کیا گیا کہ اہل کتاب کا تو معاملہ یہ تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور سابقہ تمام کتابوں کے اندر آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے چلنے کا ڈھنگ، آپ کی جائے پیدائش کہاں پیدا ہوں گے، کہاں آپ کو نبوت دے کر سرفراز کیا جائے گا، پھر یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے۔ یہ مدینہ یثرب جو ہے نا، یہ یہود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو یہود پہلے سے بسے ہوئے تھے، تو یہود کا حقیقی وطن مدینہ نہیں ہے۔ وہ کیوں آئے تھے مدینہ؟ وہ تبع یمن کا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں یہاں آئے تھے۔ تبع وہ بادشاہ ہے جس نے خانہ کعبہ پر سب سے پہلا غلاف چڑھایا، اور اس کو بھی انتظار تھا، اس نے خط لکھ کر بھیجا تھا انصار کے پاس اور اس کو خزرج کے پاس کہ جب یہ نبی آئے تو ان سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، اور وہ خط موجود تھا انصار کے پاس۔ تو تبع جس وقت آیا تو مدینہ میں یہود بھی آئے تھے اس وقت، یہی تلاش کرنے کے لیے کہ ہماری کتابوں میں جو اللہ کے رسول کی صفات بیان کی گئی ہے کہ مکہ ان کی جائے پیدائش ہوگی، وہ جو ہے مکہ میں سب سے اعلیٰ خاندان والے ہوں گے، قریش سے ہوں گے، بنو ہاشم سے ہوں گے، پھر جو ہے ان کو نبوت دی جائے گی، پھر وہ جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے۔ یہ ساری جو ہے صفات توریت کے اندر ذکر کی ہوئی تھی۔ اسی صفات کی وجہ سے توریت کے ماننے والے یعنی اہل کتاب یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہود مدینہ آئے ہوئے تھے اور وہاں بس گئے تھے کہ یہ جب بھی نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہود کو کھدیڑ دیا گیا مدینے سے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ ہے حسد۔ جیسے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا کہ یہ جو خدا کی دعوت دے رہے توحید کی، یہ حقیقی دعوت ہے۔ بھلا وہ آدمی جو 40 سال بعث فیہ سنین لبثنا فیہ سنین، ہمارے درمیان 40 سال رہا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو خدا کی عبادت کے سلسلے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ مان لیا تھا اس نے۔ اور خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل مکہ میں طواف کر رہا تھا۔ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، سارے کام کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، غربا کو کھانا بھی کھلاتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال بھی رکھتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، عقیقہ بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ساری خدمت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ابو جہل ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، ایک شخص مسافر دور سے آیا، ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا تھا، سردار تھا، تو ابو جہل کے ساتھ جو ہے اس کی بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں کے سردار ہیں، ذرا مجھے طواف کرائیں۔ اب یہ دونوں طواف کر رہے ہیں، ابو جہل ان کو طواف کرا رہے ہیں۔ یہ ابو جہل جو طواف کرا رہا ہے، طواف کرتے کرتے دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ مسافر کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ خدا کی توحید کی دعوت دیتا ہے، بتوں کو جو ہے سجدہ کرنے سے منع کرتا ہے، ان کی چڑھاوے سے منع کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ تو اس مسافر نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ان کی دعوت صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ تو بات صحیح ہے کہ جس خدا کی توحید کی وہ دعوت دے رہے ہوں بالکل صحیح ہے، ہم نے اتنے سال کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی ان کے اوپر داغ نہیں دیکھا، کبھی ان کا دامن داغدار نہیں دیکھا، کوئی الزام تہمت کا ان پر لگا نہیں۔ تو ایک عبادت جس میں نہ ان کا فائدہ ہے نہ کسی اور چیز کا فائدہ اور نہ کوئی نفع ہے، تو وہ اس کے اندر جھوٹ کیوں بولیں گے؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفع کے لیے کچھ بھی بول دیتا ہے، یہاں تو ان کا کوئی نفع نہیں ہے تو جھوٹ کیوں بولیں گے؟ تو پھر اس نے کہا کہ جب ان کی بات صحیح ہے تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کی بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اس نے کہا کہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، خاندان کی رنجش ہے ہماری، اس لیے ہم ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو یہود کا معاملہ بھی یہی تھا، انہیں حسد تھا کہ یہ جو آخری نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق، حضرت جو ہے اسماعیل، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف ان کے بیٹے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو نبوت جو چلی ہے بنی اسرائیل کے اندر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر، تو انہیں یہ وہم اور گمان تھا کہ یہ نبی آخری بھی ہمارے اندر ہی آئیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے یا بنی اسرائیل کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں بھیجا۔ یہ حسد پڑ گیا، اب ایمان نہیں لاتے، کیوں نہیں آیا ہمارے پاس؟ ایمان نہیں لے کر آئے، اور ان کی ایمان کی بڑی عجیب تھی۔ اب سنیے وہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ۔ اتنی بڑی کھنس یہود کو اس وقت بھی تھی، آج بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق سے تو زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنا واقعہ بیان کرتے زمانے جاہلیت کا، وہ کہتے ہیں امیر المومنین جب خلیفہ ثانی بنے تو ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بوڑھا شخص بالکل پادری قسم کا آیا اور آ کر حضرت عمر کو ایک خط دیا۔ حضرت عمر نے کہا، اس کو دیکھا تو اس سے کہا کہ یہ نہ پراپرٹی عمر کی ہے، نہ عمر کی اولاد کی ہے، نہ عمر کو وراثت میں ملی ہے، اور رونے لگے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، خط دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور رو رہے۔ تو پوچھا کہ امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے اپنی جو ہے اسلام سے پہلے کا واقعہ بیان کیا کہ ہمارا معاملہ قریش کا یہ تھا کہ ہم تجارت پر، اس لیے کہ عرب کی جو اس وقت کی جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ تجارت پر تھا۔ لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، گرمی اور سردی میں ملک شام اور ملک یمن کا سفر کرتے تھے، 2 ہی سفر سال کے اندر، تجارت کے ذریعے سے جاتے تھے اور مال لے کر آتے تھے، یہاں مکہ میں لا کر بیچتے تھے، اس سے نفع کماتے تھے۔ تجارت واحد ان کی جو ہے معیشت پوری جو ہے ان کی زندگی کا دار و مدار واحد تجارت پر تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا دوسرا۔ تو میں تجارت کے لیے جو ہے ملک یمن کی طرف گیا، اور ملک یمن سے پھر واپسی میں شام ہوتے ہوئے آئے۔ ایسا ہوا کہ شام کے اندر میں کچھ سامان بھول گیا اور تھوڑا قافلہ ہمارا آگے چلا۔ جب آگے قافلہ چلا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو میں نے اس چیز کو تلاش کر نہیں ملا، تو مجھے یاد آیا کہ میں تو ملک شام کے اندر بھول آیا، اب کیا کروں؟ تو میں وہ سامان لانے کے لیے واپس جو ہے ملک شام کی طرف چلا۔ جب وہ سامان، وہ جو چیز جو بھول گیا تھا وہ واپس لے کر آیا، تو جہاں قافلہ رکا ہوا تھا وہاں قافلے کو میں نے نہیں پایا، قافلہ آگے چلا گیا۔ اب مجھے راستہ بھی نہیں معلوم تھا، اور میرے پاس نہ گھوڑا تھا، نہ سامان تھا، کوئی چیز نہیں، سامان سفر ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرا جو توشہ تھا کھانے کا، راستے کا سامان، وہ بھی اسی قافلے میں جو ہے گھوڑے کے جو ہے کمر سے بندھا ہوا تھا۔ اب میں پریشان ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، میں جنگل میں ادھر ادھر مارا پھر رہا ہوں۔ دور سے دیکھا کہ گرجا گھر نظر آیا، یہودیوں کی عبادت گاہ نظر آئی۔ اب میں اس کی طرف چل پڑا، لیکن دیکھا کہ گرجا گھر بند ہے، تو میں وہی درخت کے سائے کے اندر جو ہے بیٹھ گیا، ٹیک لگائے ہوئے درخت کو، اور مجھے آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں ایک پادری قسم کا شخص آیا، اس نے مجھے اٹھایا، کون ہو؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں، اور ایسے سے میرے ساتھ معاملہ ہوا، قافلہ آگے چلا گیا، میں جو ہے اب راستہ تلاش نہیں کر سکتا، رات بھی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت عمر اس پادری کے ساتھ چل دیے، گرجا گھر کے اندر پہنچا، اس نے اندر سے دروازہ لگایا، گرجا گھر کے اندر دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ایک طرف جو ہے لوہے کا پھاوڑا اور کدال رکھی ہوئی۔ پادری نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ جو ہے مٹی کا ڈھیر جو ہے یہاں سے اٹھا کر وہاں پہ یہ لوگ پھاوڑا اور کدال، اور یہ کہہ کر اندر چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کیا مجھے نوکر سمجھا ہے اس نے کہ مٹی اٹھانے کے لیے اندر لے کر آئے؟ مسافر کی تو کوئی خیریت پوچھا نہیں کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ تو حضرت عمر کہا میں بھی کام نہیں کرا، اور میں وہیں بیٹھا بیٹھا مٹی کے ڈھیر سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ پادری پھر آیا، دیکھا کہ مٹی جیسے کہ ویسی پڑی، اس نے مجھے اٹھایا، یہ کیا کر رہے ہو تمہیں کہا تھا نا کہ مٹی کا ڈھیر اٹھائے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کوئی نوکر ہوں، غلام ہوں تمہارا جو مٹی کا ڈھیر اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو پادری کو غصہ آیا، وہاں پڑے ہوئے جو پھاوڑے کو اٹھایا حضرت عمر پر مارنے کے لیے۔ لیکن حضرت عمر تو وہ ہے کہ جن سے کفر مر جاتا ہے تو پادری کیوں نہیں مرے؟ تو حضرت عمر نے جو ہے فوراً اپنے آپ کو بچایا اور پلٹ کر پادری پر وار کیا، اس کو وہیں ختم کر دیا، اور وہاں سے جو ہے دروازہ کھول کر جو بھاگے ہیں، جنگل میں بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔
اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، نیند بھی ستا رہی ہے، تھکن بھی ہے، پھر ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تو آنکھ لگ گئی۔ راستے میں جو ہے ایک اور شخص آیا اور اس نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ کون ہو؟ تو میں نے قصہ سنایا کہ بھئی میرا جو ہے قافلہ آگے چلا گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے اور میرا حال بدحال ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص آیا اور اس کو لے گیا، یہ بھی یہودی تھا۔ اس وقت یہودی سب سے زیادہ ہر طرف تھے، اسلام تو اس وقت زیادہ پھیلا نہیں تھا، مکہ ہی کے اطراف میں تھا۔ یہود جو ہے اس وقت عالمی مذہب تھا۔ تو یہ پادری نے مجھے گرجا گھر کے اندر لے گیا اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ عمر۔ بولے تمہارے والد کا نام؟ بولے خطاب۔ بولے کہاں کے ہو؟ مکہ کے رہنے والا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ ہی میں۔ کون سے قبیلے سے ہو؟ قریش سے۔ تو انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا چراغ کی روشنی میں، اور نیچے سے اوپر سے دیکھنے تک مجھے کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد جب بستر لگایا آرام کرنے کے لیے تو مجھے یوں کہا کہ یہ لو کاغذ، اور اس کاغذ کے اوپر مجھے صرف اتنا لکھ کر دینا کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ جو میری گرجا گھر ہے اور اس کی جو زمین لگی ہوئی ہے اطراف میں، اس گرجا گھر کو ڈھانا نہیں، اور یہ جو زمین ہے اس سے نہ عشر لینا، نہ ٹیکس لینا، نہ خراج لینا، اتنا لکھ کر لو۔ حضرت عمر نے کہا پاگل ہو گئے ہو، میں تمہیں بادشاہ لگ رہا ہوں؟ کہاں سے بادشاہ نظر آ گیا تمہیں؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، مذاق کر رہے میرے سے؟ تو اس پادری نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت تورات کا اور انجیل کا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ تورات اور انجیل مجھے زبانی یاد ہے، اور اس کے اندر جو نشانیاں آئی ہیں کہ آخری نبی جو آئیں گے جن کا ہمیں انتظار ہے وہ تمہارے مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر وہ مدینہ ہجرت کر کے جائیں گے، ان کے بالوں کا رنگ یہ ہوگا، قد درمیانہ ہوگا، گھنگرے والے بال ہوں گے، اور ان کی یہ صفتیں ہوں گی، اور اس وقت جو ان کے جو اوپر ایمان لے کر لوگ آئیں گے انہیں صحابہ کہا جائے گا۔ پھر ان کے زمانے میں ہی جو ہے لوگ اسلام کے اندر جو ہے اتنے آ جائیں گے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی تفسیر، کہ لوگ اسلام کے اندر جو ہے فوج در فوج داخل ہوں گے، اسلام عرب سے نکل کر جو ہے عجم کے اندر پھیل جائے۔ یہ ساری باتیں توریت انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور اسی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک عمر نامی جو ہے ان کا خلیفہ ثانی ہوگا، جس کی بادشاہت میں جو ہے عرب کے اندر ہی نہیں بلکہ روم، ایران، چین تک پورا اسلام پھیل جائے۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ تو یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا، یہ ہماری کتاب کے اندر نشانیاں ہیں ساری۔ تو عمر فاروق تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ہنسی ماری کہ یہ کیا سنا رہے تم مجھے کہانیاں؟ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا؟ بادشاہ کیا، میں اپنے گھر کا سردار نہیں ہوں، اپنے قبیلے کا بھی سردار نہیں ہوں، اور نہ مجھے وہ لوگ سردار بنائیں گے۔ تم بادشاہ کی بات کر رہے۔ تو پادری نے کہا کہ وہ سب چھوڑ دو بھئی، اگر تم لکھ دو تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ اگر تم بادشاہ نہیں بھی ہو تو رہنے تو میرے پاس پڑے ہوئے کاغذ، اور اگر بن گئے تو پھر میرا یہ کام کر دینا، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ارے تمہارے کو ٹھیک ہے، مارتا کیا میں کرتا، اللہ کاغذ، اور بولے کہ میں دستخط کر دیتا ہوں، تجھے جو اس پر لکھنا ہے لکھ لے۔ حضرت عمر فاروق نے دستخط کیے، اور پھر اس کے بعد اس پادری نے تیز رفتار گھوڑا اور 2 رہبر منگا کر حضرت عمر فاروق کو دیا اور کہا کہ تمہارا قافلہ تو آہستہ آہستہ چلے گا، سامان ہے، یہ تیز رفتار گھوڑا تمہیں قافلے تک پہنچائے گا، اور یہ 2 رہبر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکہ ہی کے زمانے میں ایمان لے کر آیا، پھر ہجرت ہوئی، اللہ کے رسول کے ساتھ غزوات ہوئے، فتح مکہ ہوا، حجۃ الوداع ہوا، اللہ کے رسول اس دنیا سے گزر گئے۔ حضرت عمر فاروق کا، حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی گزر گیا۔ اب میں بادشاہ بنا ہوں اور اتنی سلطنت پھیل گئی ہے، میرا بھی دور آخر ہے۔ ابھی جو بوڑھا شخص آیا ہے تو یہ وہی بوڑھا ہے جو پادری، اس کی مونچھیں پوری یہاں تک، جو آنکھوں کے اوپر جو بھویں ہیں، یہ بھویں پوری مونچھوں تک اتنی آ گئی تھی۔
اسے نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے کر کے دیکھتا تھا. تو حضرت عمر فاروق پہچان نہیں پائے اس کو، اتنی عمر ہو گئی تھی. اور وہی کاغذ کا بوسیدہ ٹکڑا لا کر پیش کر رہا ہے کہ یہ اب آپ بادشاہ بن گئے ہیں، میری زمین کے اوپر گرجا گھر کو ڈھائے نہیں اور نہ اس سے ٹیکس لے. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ نے کہا، اس نے پیشن گوئی مجھے سنائی تھی تورات کی، آج اللہ نے وہ حقیقت کر دیا. میرے تو ذہن دماغ میں بھی نہیں تھی اس کی بات کہ اس نے ایسے کہا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو زمین ہے، یہ زمین نہ عمر کی ملکیت میں ہے نہ عمر کی وراثت میں ہے، تو میں کیسے لکھ کر دوں گا؟ یہ تو دین اسلام کا حصہ ہے، یہاں عمر کا حکم نہیں چلتا، اسلام کا حکم چلتا ہے. اسے کون بتائے؟ تو یہ تھے کہ اللہ کے رسول کی بات اور ان کے اوصاف تو اوصاف، آپ کے صحابہ کے بھی اوصاف جو ہے توریت کے اندر موجود تھے. اس لیے یہ لوگ، ان کو ایمان لانے کی دعوت زیادہ دی گئی. جو پہلے پارے کے اندر پورا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں ہے؟ اسی بنیاد پر ہے، اسی وجہ سے. لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کچھ مشرکین بھی ایمان نہیں لے آئے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے، کفر سے مراد صرف وہ نہیں جو مشرکین عرب تھے، کفر سے مراد ہر وہ شخص جو قرآن کریم کا منکر، اللہ کے رسول کی نبوت کا منکر. یہود، نصارہ، ہنود، مجوسی، چاہے وہ اہل عرب میں مشرکین ہو، سب اس کے اندر آ گئے. جو اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا وہ کفر ہے، کافر ہے. کفر کے معنی ہے حق کو چھپا دینا. تو یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لا رہے، تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک انذار، نظر، انذار کے معنی ہے ڈرانا. اس کے بالمقابل ایک لفظ اور ہے، وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوف. اس کے معنی بھی ڈر اور ڈرانا. لیکن دونوں میں تھوڑا سا ایک لطیف نقطہ ہے. وہ کیا ہے کہ خوف ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی دشمن کی چال، کسی دشمن کے اندیشہ، آنے والے خطرات کی وجہ سے اس کو ڈرایا جائے، خوف دلایا جائے. جیسے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو چرا رہے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی، غیب سے آواز آئی اور کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عصا ہے. بولے کیا کرتے ہو اس سے؟ أَتَوَكَّأُ بِهَا وَأَهُشُّ عَلَىٰ غَنَمِي، کہ جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور جب بکریاں جو ہیں میرے دائرے سے باہر نکلتی ہیں تو انہیں ڈرا کر اپنے دائرے میں لاتا ہوں، یعنی چراتا ہوں. یہ دو کام ہیں اس کے، اور کیا ہے اس میں کوئی خاصیت تو ہے. اللہ نے کہا القِ عصاک، موسیٰ یہ لاٹھی ڈال دو زمین پر. ڈال دی، دیکھا تو جو ہے سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ نے کیا کہا خذھا ولا تخف، پکڑ لو اسے، ڈرو مت. سانپ کا ڈر، اژدہے کا ڈر، دشمن کے تسلط کا ڈر. تو وہاں پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے خوف. اور یہ انذار، اس کے معنی بھی ہے ڈرانا، لیکن ایسا ڈر اور ایسا ڈرانا جس کے اندر شفقت اور رحمت کا مادہ غالب ہو، خوف کا نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کے رسول کی صفت بیان کی گئی وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ کے رسول کی ذات مومنین کے ساتھ بڑی شفقت اور رحمت اور نرم والی ہے. یہ تمہیں آنے والے عذاب سے رحمت اور شفقت کی بنیاد پر ہی ڈرا رہے ہیں. بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں ڈراتا ہے؟ ایک استاد اپنے شاگرد کو کیوں ڈراتا ہے؟ اس کی ڈرانے کی وجہ کیا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، غفلت میں مت رہو، سگریٹ نہ پیو، نشہ نہ کرو، زنا نہ کرو، اس لیے کہ اس سے کئی مضر جو ہے نقصانات تمہارے جسم کو بھی ہیں اور آخرت میں عذاب. کیوں ڈراتا ہے باپ اور شاگرد استاد؟ اس لیے کہ وہ رحمت بچوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ رحمت اور شفقت کا مادہ چاہتا ہے کہ بچے آگے چل کر خراب نہ ہو، ان کے اوپر شفقت رہے. تو یہ مادہ ہوتا ہے نبی کے اندر کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے یوں ڈراتی ہے کہ ان کے ساتھ رحمت چاہتی ہے، رحم کا مادہ ان کے اندر ہوتا ہے، اس بنیاد پر ڈراتی ہے. ورنہ تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے.
لیکن ایمان کی طرف لایا کیوں گیا؟ اسی بنیاد پر لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اور میری قوم اللہ کے روبرو جو ہے عذاب کی شکار نہ ہو۔ یہ ہے ہمدردی اور رحمت کا جذبہ۔ اسی بنیاد پر یہاں پر انذار کا لفظ، اسی لیے قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے سب کے ساتھ بشیر اور نذیر یہ دو ہی لفظ استعمال کیے گئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ڈرانے والا وہی جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، جہنم آخرت کے جو ہے عذاب سے، یہ ڈرانے والا۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ چاہے ان کے اوپر کتنی محنت کریں۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر نے اپنے کفر کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ایمان نہ لائے گا اس لیے ایمان نہیں لایا، اس میں اس کا کیا دوش ہے؟ یہ بات غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، اس کا جواب سنو۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا تھا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے سب کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، جو فطرت اللہ کی ہے اسی فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ، مسلم شریف کی روایت کہ ہر دنیا کے اندر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ تو پیدا ہونے والا بچہ اللہ نے ہر ایک کو عقل سلیم دی، دل و دماغ دیا، آنکھیں دی، اس کے ساتھ اس کی حکمت، مصلحت، ہر اور خیر ہر شر کو اس کے ساتھ لگا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ساری چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہیں، یا تو راہ راست پر چل کر اللہ کا شکر گزار بن جائے، یا جو ہے ناشکری کر کے اللہ کے جو ہے انعامات کا انکار کرے اور اللہ کی ذات کو ٹھکرائے۔ تو یہ اپنے عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ جس فطرت پر ان کو پیدا کیا گیا ہے اس فطرت کو نکھارے، راستے کو واضح کرے، روشن کرے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کو سیدھی راہ بتائے کہ یہ راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس پر چلو۔ اب بعض کو سمجھایا جا رہا ہے تو بعض مان لیتے ہیں، بعض کو سمجھایا جا رہا نہیں مان رہے، اب اللہ کے رسول ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، آپ کو ساحر کہا جا رہا، آپ کو کذاب کہا جا رہا ہے، لیکن ایمان لایا نہیں جا رہا۔ تو اللہ کے رسول کی جو ہے دل کی جو ہے کیفیت بدل گئی، غمگین ہو گئے کہ یہ اتنی محنت ہدایت کے لیے ان پر کی جا رہی ہے، ایمان لانے کا نام نہیں۔ تو اللہ نے جو ہے اللہ کے رسول کی تسلی کی کہ آپ بے فکر رہیں، یہ جو لوگ کفر کے اوپر جمے ہوئے ہیں آج آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ دونوں بھی پہلو ان کے لیے برابر ہیں۔ لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان لائیں گے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو آپ کی تبلیغ کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچائے، صحابہ تک، اب یہ پیغامات کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جب ایمان والے بنیں گے تو ہر ایمان والے کے عمل کے حصے میں میرا حصہ رہے گا، اس لیے کہ میری دعوت، میری تبلیغ کی بنیاد پر تم لوگ جو ہے راہ راست پر آئے ہو، اس لیے ہر مومن جو بھی عمل کرے گا نیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے اللہ کے رسول کا اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے اگر 50 نیکیاں ہیں تو 5 کم کر کے اللہ کے رسول، نہیں، پڑھنے والے کو 50 ملیں گے، لیکن جس وجہ سے تم پڑھ رہے ہو اس وجہ سے، اس کی وجہ کی بنیاد پر ان کو اللہ کے رسول کو ثواب ملے گا۔ تو ہر مومن کے اس عمل میں اللہ کے رسول کا حصہ ہے۔ کیوں ایمان نہیں لے کر آئیں گے؟ اللہ نے اس کی وجہ یہاں بیان فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر دکھائی نہیں دیتی، یہ باطنی مہر ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جو دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، یہ مہر ایسی ہے کہ حق بات کو سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں پہ مہر جو لگائی ہے حق بات کو سنتے نہیں۔
سامنے پردہ ہے کہ ہم بات کو دیکھتے نہیں. 3 چیزیں کیوں بیان فرمائی جبکہ انسان کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، دماغ بھی ہے، زبان بھی ہے؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ مفسرین نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اصل علم انسان ان 3 ہی سے حاصل کرتا ہے، دل سے، آنکھ سے اور کان سے. علم کے ذرائع یہ 3 ہی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی علم ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں سوئے ہوئے ہیں آپ، دروازے پر کسی نے دستک دی، کس نے سنا؟ ہاتھ نے سنا کہ زبان نے سنا کہ کان نے سنا؟ کان نے سنا. کان نے سن کر دماغ کو پہنچایا، دماغ نے جو ہے دل سے حکم لیا کہ اب کیا کیا جائے، دروازہ اٹھ کر کھولا جائے یا یہیں بیٹھ کر اسے پوچھا جائے کہ کون ہے. ان سب میں سب سے پہلا تذکرہ دل کا، قلب کا کیا گیا، اس لیے کہ قلب جو ہے، دل جو ہے، وہ تمام انسان کے اعضاء پر بادشاہ اور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے. جو بات دل سے نکلے گی وہ دماغ تک پہنچے گی، پھر دماغ جو ہے اپنے تمام اعضاء کو جسم کے یہ حکم سپلائی کرے گا کہ بادشاہ صاحب نے یہ حکم دیا یہ کرو. اس لیے کان سننے کے بعد فوراً دل سے جو بات نکلتی ہے اس پر عمل کرتے. تو تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع یہ 3 ہیں. تو ایمان بھی انہی سے حاصل ہوگا. کسی مومن کو دیکھ کر کہ بھائی واہ کتنے اخلاق والا، شریف والا آدمی ہے، کیا نماز پڑھتا ہے، کیا اس کے اخلاق ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے سامنے والے کے دل کی کیفیت بدلتی ہے. صحابہ کا یہی زندگی کا یہی راز ہے. اسی لیے آگے آ رہا ہے آیت کریمہ کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا آمنو کما آمن الناس، ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ. دیکھو یہ کیسے سنور گئے کہ راہ چلتے ہوئے لوگ انہیں دیکھ کر ایمان قبول کرتے ہیں. تو دل سے نہیں، دیکھ کر کیفیت. قرآن کریم کو سن کر دل کی کیفیت تبدیل ہوئی، ایمان لے کر آئے حضرت عمر فاروق. پھر کبھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق، آپ کے پیغامات سن کر دل کی کیفیت بدلتی ہے لوگوں کی. تو یہ وہ ساری کیفیتیں ہیں. ان 3 چیزوں سے ذرائع اسباب علم جو ہے یہ 3 ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ یہ مہر نہ انہیں ایمان کی بات سمجھنے آنے دیتی ہے، نہ ایمان کی بات سننے دیتی ہے، نہ ایمان کی بات دیکھنے دیتی ہے، نہ صحابہ کا عمل، نہ اللہ کے رسول کی شخصیت کو دیکھنے دیتی ہے. اس وجہ سے یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وہ کیا ہے؟ خلود فی النار، آخرت میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بلکہ کافروں کو تو ان کے مرتے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ سے، اور یہیں سے ان کا دائمی عذاب شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ وقت ہو گیا، اگلے ہفتے میں اس کے اوپر جو ہے ذرائع علم کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قلب سلیم عطا فرمائے، صحیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت بنا ذلك فكن أنت ولينا في الدنيا والآخرة، فاهدنا إلى سواء السبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن وأخرجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القلوب ربيع قلوبنا وقلوب أعزائنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا کریم ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما.
کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم گنہگار بندے ہیں، آپ کے خطا کار ہیں، اے مولا کریم جیسے بھی ہیں دن رات گناہوں کے اندر گزر رہے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، رب العالمین ہے۔ مولا کریم آپ کی اطاعت میں سر جھکاتے ہیں۔ مولا کریم ہم گنہگار بندوں کی پکڑ نہ فرما، ہمارے ساتھ فضل و رحمت کا معاملہ فرما۔ جیسے آپ نے دنیا میں اپنی نعمتیں کھلائی پلائی اور ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہماری نعمتیں نہیں چھینی۔ مولا کریم آپ نے جیسے دنیا میں ہمیں اپنا بنایا، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی ستاری فرما، ہمارے ساتھ جو ہے اپنا پن کا تعلق بتلائیے۔ اے مولا کریم آخرت میں بھی اپنا بنایا رکھنا۔ مولا کریم ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیجیے، ایمان کی کیفیت کو بڑھائیے، اعمال کی قدر و منزلت ہمارے سامنے رکھیے۔ اے مولا کریم آپ کا تصور ہر لمحہ ہمارے سامنے ہو کہ گناہ ہم سے سرزد نہ ہونے پائیں۔ مولا کریم لیکن جب بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ مولا آج ہم خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں۔ مولا کریم آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، آپ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ مولا کریم آپ نے ہمیں ڈھیل دی ہے، موقع دیا ہے۔ مولا آج توبہ کرتے ہیں، آئندہ پاکیزہ اور پاک باز بن کر زندگی گزاریں گے۔ اے مولا کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ اے مولا کریم ہم تمام کو معاف فرما۔ اے مولا کریم جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی بہترین شکلیں و صورتیں مہیا فرما۔ اے مولا کریم جو لوگ بیجا مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا کریم سب کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے مولا کریم جن کو شفا مل گئی، اے مولا کریم انہیں صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، قریبی اقربا میں، اے مولا کریم سب کو قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے مولا کریم سب کے عذابات کو دور فرما، جنت میں جو ہے انہیں اعلیٰ علیین مقام نصیب فرما۔ جہنم کے اور قبر کے عذاب سے ان کی اور ہماری تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جب تک بھی آپ زندہ رکھیں، اسلام اور اسلامی اصولوں پر زندہ رکھیں، جب ہم تمام کا اور پوری امت مسلمہ کا خاتمہ ہو تو آپ اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ اے مولا کریم یقیناً ایمان آپ کی نعمت ہے۔ مولا کریم جیسے ہم نے اس کو سنوارنا تھا، بنانا تھا، نہیں بنایا، آپ ہی کی توفیق سے ہم اسے بنا سکتے ہیں۔ مولا ہمیں اور توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے ایمان کو سنواریں، اعمال کو سنواریں، درست کریں۔ مولا کریم آپ ہمیں اپنے بارگاہ میں مقبول بندوں میں ہم تمام کا شمار فرما۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ہر ایک اور مستورات بھی، خواتین مائیں بہنیں بھی، ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں۔ مولا آپ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے احوال جانتے ہیں، ہماری جو ہے چھپائی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں کا راز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مولا کریم ہم تمام کے مقاصد کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے مولا کریم ہماری آرزو اور تمناؤں کو خیر کے ساتھ، خوبی کے ساتھ تکمیل فرما۔ اے مولا کریم ہماری تجارتوں میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے گھروں کے اندر ایک نیک صالح معاشرہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اے مولا کریم وہ ہمارے لیے بہتر ہو، مولا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کے لیے سے دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ شامل حال فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہماری پوری امت مسلمہ کی اور ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ان دعاؤں کو اپنے مسل محل فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔